बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 4 अहम इशूज़ के हवाले से। FIA साइबर क्राइम सिंध में बड़े अहम इंकशाफात हुए हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। सिंध नैब की कार्रवाई और जरदारी माफिया का फ्रंटमैन गिरफ़्तार कर लिया गया है, बड़ी अहम डिटेल्स हैं। साथ नैब सिंध ने जो रकम रिकवरियाँ की हैं, उन रिकवरियों के पैसे सिंध हुकूमत को देने के बजाय कुछ हिस्सा अपने पास रख लिया, जिसके ऊपर अब जो सिंध हुकूमत है वो बड़ी तकलीफ़ में है और आज बड़ा अहम इजलास बुलाया है। साबिक रुकन असम्बली हैं कौमी असम्बली, उनका बेटा मंशियात केस में गिरफ़्तार हुआ है। राना सनाउल्लाह के बाद ये बड़ी गिरफ़्तारी है मंशियात फ़रोश की। और साथ हम बात करेंगे शर्जील मेमन का अमेरिका जाने के लिए जो दरख्वास्त थी, उसके ऊपर आज सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। और वज़ीर आज़म इमरान खान आज कराची में गए और मुराद अली शाह को नहीं मिले, और मुराद अली शाह ने मीडिया के सामने शिकवा किया है और उन्होंने कहा है कि मैं इंतज़ार करता रहा, लेकिन इमरान खान की तरफ से मुझे कोई फ़ोन नहीं आया, कोई बुलावा नहीं आया, और बड़ा दुखी उन्होंने जो अपना मौक़िफ़ पेश किया, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं FIA की जो साइबर क्राइम विंग है और ये सिंध का, उसमें नालायकियाँ और नाकामियाँ वो क्यों हैं, उसकी वजह सामने आ गई है। वजह यह है कि FIA एक इजलास होता है कराची में, और साइबर क्राइम की जो डिपार्टमेंट है FIA में, उसके हवाले से इंकशाफात सामने आते हैं कि साल 2018 से अब तक किसी एक मुलजिम को FIA साइबर क्राइम, अब मैं ये साइबर क्राइम विंग की बात कर रहा हूँ, 2018 से लेके आज तक किसी एक शख्स को भी, एक मुलजिम को भी सज़ा नहीं हुई साइबर क्राइम के केस में। इजलास में बताया गया कि साल 2021 में 28 मुलजमान गिरफ़्तार हुए जो रिहा हो गए। सर्कल के पास असलहा नहीं, छापे के लिए गाड़ियाँ नहीं हैं। इंचार्ज सक्खर साइबर क्राइम सर्कल ने बताया कि सर्कल की कोई सिक्योरिटी नहीं है, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि साइबर क्राइम सर्कल में AD लीगल तैनात नहीं है, डिजिटल अलर्ट और स्टेशनरी भी मुकम्मल नहीं है। और साथ उन्होंने कहा है कि जो सिंध जोन के डायरेक्टर हैं उनसे गिला किया है कि जनाब हमारे पास जब कोई चीज़ नहीं है तो हम कैसे साइबर क्राइम हैं उन पर कैसे ना सिर्फ उनको रोकेंगे बल्कि उन मुलज़मों के ख़िलाफ़ कैसे कार्रवाई करेंगे, जब हमें हमारे हथियार ही नहीं दिए जा रहे तो और हम क्या कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो नैब है, नैब की तरफ से जो अहम कार्रवाई की गई है और वो है रिकवरी। अब उस रिकवरी में 1 अरब रुपए, 1 अरब और 59 करोड़ रुपए जो नैब है, नैब सिंध, उन्होंने अपने पास रख लिए। अब बदकिस्मती हमारी ये है कि जो पैसे रिकवरी होती है सिंध से, उस सूबे से जितनी रिकवरी नैब करेगी, चाहे वो मुराद अली शाह से रिकवर करे, चाहे वो आगा सिराज दुरानी से रिकवर करे, चाहे वो शर्जील मेमन से रिकवर करे, चाहे वो डॉक्टर आसम से करे, चाहे वो जरदारी से, बिलावल से, या फरियाल तालपुर से, या वो खुर्शीद शाह से करे, जो रिकवरी करेगी जिसमें मुराद अली शाह और सिंध हुकूमत इन्वॉल्व थी, जिसमें सिंध हुकूमत के लोग इन्वॉल्व थे, जिसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लोग इन्वॉल्व थे, जो भी कुछ था वो पैसे दोबारा उसी सिंध को वापस चले जाते हैं। मुराद अली शाह से अगर आपने रिकवरी करके दोबारा मुराद अली शाह को आपने इधर उधर से भी इकट्ठे करके दे देने हैं, ये है हमारा निज़ाम, ये है 18वीं तरमीम जिसको ये जरदारी माफिया बचाना चाहता है। और बिलावल आजकल बहुत एक्टिव हैं और बड़ी ख़बरें आ रही हैं कि बिलावल को बचाया जा रहा है और मुस्तकबिल में बिलावल को आगे लाया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि बस फिर तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही हम पढ़ सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकते। दूसरी तरफ जो आज सूबाई काबीना का इजलास है हुआ, और नैब सिंध की तरफ से ये इजलास था, और नैब सिंध के हिस्से में जो पैसे आए और उन्होंने जो रकम अपने पास रख ली 25% जो रिकवरी का था, सूबाई काबीना ने कहा ओहो 1 करोड़ 59 लाख नैब ने रख लिया। अब हालांकि नैब जो भी रिकवरी करेगा उसमें एक ख़ास परसेंटेज है जो नैब भी रख सकता है, लेकिन क्योंकि सिंध वाले और सिंध माफिया और जरदारी माफिया और मुराद अली शाह और सिंध हुकूमत वो किसी को 1 रुपया ना दें, और वो कैसे 25% रिकवरी दें, वो 1 अरब 59 करोड़ रुपए आज मंजूरी दे दी है सिंध की काबीना ने कि वो नैब से हमने वापस लेने, हमने नैब को नहीं खाने देने, हमसे क्योंकि वसूल किए गए हैं तो वो हमें वापस दिए जाएं, नैब क्यों रखेगा। और आज इसके ऊपर ब्रीफिंग दी गई है और बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि नैब के रिकवर पैसे सूबे के अकाउंट में जमा होंगे, और वो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और वही आज तक हमारे गले पड़ा हुआ है। और अब जो 25% खुद रखा गया था नैब का, वो भी अब नैब को हर हाल में वापस करने होंगे, ये कहना है सिंध हुकूमत का।
سندھ ہائی کورٹ میں سابق وزیر اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے رہنما شرجیل میمن کی ملک سے باہر جانے سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی۔ شرجیل میمن نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ان کی بیٹی بیرون ملک امریکہ میں پڑھ رہی ہے اور بیٹی کے پاس آنا جانا ہوتا ہے، اس لیے ملزم کو باہر جانے دیا جائے۔ عدالت عالیہ نے شرجیل میمن کے وکیل اور نیب پروسیکیوٹر کی غیر حاضری کے باعث سماعت 13 اگست تک ملتوی کر دی۔ اب اندازہ لگائیں، چھٹیوں کے دن ہیں، کتنا اہم کیس ہوگا۔ اچھا وہ کوئی باہر امریکہ پڑھنے گئی ہے تو وہ کوئی 1 مہینے میں تو نہیں نا انہوں نے ڈگری لے کر واپس آ جانا، یا کوئی 6 ماہ کی ڈگری تو نہیں ہے، کم از کم 2 سال کی ڈگری ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ امریکہ میں اسٹڈی ان کی شروع ہو گئی ہے یا ایڈمیشن لے لیا ہے، اور کبھی 6 ماہ بعد 8 ماہ بعد بطور باپ یہ ان سے ملنے جائیں گے۔ اب اتنی کون سی ارجنسی ہے، چھٹیوں کے دن ہیں، کوئی کیس نہیں لگتا۔ میں نے کتنے کیسز تھے، گروپ انشورنس کے کیسز تھے سروسز میٹر میں، جن لوگوں نے 20 سال ہو گئے ہیں، ان کی جو امپلائمنٹ ہے یا ریٹائرمنٹ ہو چکی ہے، اور اس کے باوجود ان کو گروپ انشورنس جو ہر مہینے ان کی تنخواہ سے کٹتی تھی، باقی صوبوں نے دے دی ہے، پنجاب نے نہیں دی۔ لاہور ہائی کورٹ میں ہم نے کتنے کیس دائر کیے ہوئے ہیں، وہ دائر کیے ہیں نئے کیسز گروپ انشورنس کے، تو ہمیں فائلیں واپس کر دی گئی ہیں کہ آپ کے کیسز چھٹیوں کے بعد لگے گئے ہیں۔ اور یہاں آپ شرجیل میمن کا دیکھیں، سندھ ہائی کورٹ ہے اور وکیل بھی چھٹی پر، نیب پروسیکیوٹر بھی چھٹی پر، اور آج ہے 10 اگست اور 13 اگست، 3 دن کے بعد اتنی ارجنسی ہے کہ 13 اگست تک اس کو ملتوی کیا ہے، اور کہا ہے کہ جی کیونکہ اس میں شرجیل میمن نے کہا جی کہ 15 اگست سے ملک سے باہر جانا ہے، اس لیے اجازت دی جائے۔ اس کے خلاف 2 ریفرنسز بھی پینڈنگ ہے اور 2 انکوائریز بھی پینڈنگ ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے انہوں نے شرجیل میمن نے ضمانت بھی لی ہوئی ہے سندھ ہائی کورٹ سے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے نیب کی جو بڑی کارروائی ہے، اور وہ کارروائی کس کے خلاف ہوتی ہے؟ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے سابق ڈی جی ہیں، اور ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ زرداری مافیا کے خاص آدمی ہیں، منظور قادر کاکا۔ منظور قادر کاکا انتہائی بدنام زمانہ کرپٹ افسر تھے، چائنا کٹنگ، کرپشن اور غیر قانونی تعمیرات میں یہ ملوث تھے، اور ذرائع کے مطابق چھاپہ DHA فیز 5 میں خیابان بادبان کے ایک بنگلے پر مارا گیا، اور اس دوران SBCA کے سابق ڈپٹی ڈائریکٹر فیاض علوی کو گرفتار کر لیا گیا۔ سابق جو ڈی جی ہیں ان کے منظور قادر کاکا ان کے یہ قریبی ساتھی ہیں۔ فیاض علوی 2013 میں بیرون ملک فرار ہو گئے تھے، چند دن قبل ہی بیرون ملک سے پاکستان واپس آئے تھے، اور سندھ میں کرپشن کے بے تاج بادشاہ اور سیاسی رہنماؤں زرداری مافیا کے خاص آدمی اور منظور نظر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے سابق ڈی جی اور مفرور ملزم منظور قادر کاکا، ان کے خلاف بھی مقدمہ ہے۔ پہلے ان کو 2015 میں کراچی سے UAE فرار کروایا گیا زرداری مافیا کی طرف سے، وہ پہلے امریکہ رہے اور اس کے بعد کینیڈا مقیم رہے۔ نیب مفرور ملزم کو ابھی تک واپس نہیں لا سکی، لیکن ان کے جو فرنٹ مین ہیں فیاض علوی، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے آج کراچی DHA سے۔ اس کے بعد جو معاملہ ہے، اور یہ سابق MNA ہیں، اور میرے خیال میں رانا ثناءاللہ کے بعد کسی MNA کا جو بیٹا ہے، وہ پہلا بیٹا جو گرفتار ہوا ہے، اور ان کے خلاف بھی ہیروئن کا کیس ہے۔ یہ جو اس میں جو رکن اسمبلی ہیں شیخوپورہ سے، ان کے جو بیٹے کی گرفتاری ہے منور منج، یہ سابق MNA بھی رہا ہے، اور یہ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے، پھر کاف لیگ اور PTI میں رہے، اور پھر یہ نون لیگ میں بھی ہے۔ ان کا شیخوپورہ سے تعلق ہے۔ 1995 میں بھی منور منج کے اپنے اوپر مقدمہ درج ہوا، 35 کلو ہیروئن اور 35 کلو چرس کا مقدمہ تھا، بعد میں یہ بری ہو گئے، اور اب ان کا جو بیٹا ہے ان پر یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور سلمان منج کو اسلام پورہ کے علاقے بند روڈ پر کھوکھر بس سٹاپ کے قریب منشیات خریدتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ملزم اور ان کی پوری جو فیملی ہے وہ اس کاروبار میں ملوث ہے، اور بھاری مقدار میں آئس، شراب اور چرس برآمد کی گئی ہے۔ پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا ہے، اور اسلام پورہ پولیس اب ملزم کو تھانے میں بند کرنے کے بعد اب آگے اس کا جسمانی ریمانڈ چلے گا۔ منور منج جو سابق MNA ہیں، ان کا بیٹا، ان کے خلاف یہ مقدمہ درج ہوا ہے سلمان منج،
اور اب دیکھتے ہیں کہ پولیس آگے کیا کارروائی کرتی ہے۔ آج وزیر اعظم عمران خان کراچی گئے اور کراچی میں مختلف میٹنگز بھی انہوں نے اٹینڈ کی، لیکن جو مراد علی شاہ ہیں، مراد علی شاہ نہیں ملے۔ اب مراد علی شاہ کو عمران خان کی یاد بھی ستانے لگی ہے، جب ان کو یہ لگا ہے کہ زرداری مافیا تو ان کو ٹیشو پیپر کی طرف پھینکنا چاہتے ہیں، تو اب انہوں نے ناصر شاہ کے ذریعے، ناصر شاہ بھی آپ کو پتہ ہے ان کو بھی کیبنٹ میں ان کے بھی دن پورے ہو چکے ہیں، تو ناصر شاہ نے کہا ہے کہ عمران خان آئے کراچی لیکن مراد علی شاہ سے ایک بار بھی رابطہ نہیں کیا، ان کو بلایا تک نہیں، اور ہمیں بڑا دکھ ہے اور ہم تو یہی دعا دیں گے کہ عمران خان خوش رہیں، لیکن ہمیں بلایا نہیں گیا، ہمیں گھاس نہیں ڈالی گئی، ہمیں لفٹ نہیں کروایا گیا اور ہمیں اس بات پر دکھ ہے۔ کیسے آپ کو لفٹ کروائیں جب آپ سندھ کی خدمت کی بجائے بلاول ہاؤس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور وفاق کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، وفاق کے لیے آپ ٹیکس جمع کرنے کو تیار نہیں ہے، وفاق کے ساتھ آپ ہر وقت حالت جنگ میں رہتے ہیں اور صرف بلاول اور زرداری مافیا کو خوش کرتے ہیں اور ان کی بنیاد پر آپ وفاق کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے میں آپ کے دکھ دیے گئے دکھ جو ہیں کراچی کے لوگوں کو، اب وہ حل کرنے کے لیے وزیر اعظم گئے ہیں، تو آپ کو ساتھ بٹھاتے تو کراچی والوں نے کہنا تھا جناب قاتل کو بٹھا دیا ہے اپنے ہمارے سامنے اور آپ کہتے ہیں کہ آپ مقتولوں کے ساتھ ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اچھا کیا وزیر اعظم عمران خان نے، اب یہ روتے دھوتے رہیں گے لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔